السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. ناظرین، آج ہمارے پاس خبریں ہر نوعیت کی ہیں. ہر نوعیت سے مراد یہ ہے کہ امپلائیز کے حوالے سے بھی اور پینشنز کے حوالے سے بھی. تو آغاز کر دیتے ہیں. کیٹیگری وائز آپ کو سب بتا دیں گے. کچھ استفسار کیا گیا ہے ہم سے، کوشش کریں گے کہ ہم ان کا بھی جواب دے دیں. پہلی خبر یہ ہے، یہ ہمارے جو ظفر صادق صاحب ہیں محترم، نیشنل بینک کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے مسٹر ضیاء الدین طاہر کو 2016 میں نون لیگ کے ذمہ داران نے این بی پی کارپوریٹ بینکنگ لاہور اے وی پی کے طور پر کانٹریکٹ پر بھرتی کروایا. سیاسی بھرتی تھی اور چند ماہ بعد 2017 میں یونٹ ہیڈ کے طور پر ترقی دے کر ان کی نگرانی میں شفیع گروپ، شریف فیملی کے کزن، اس گروپ کے چیف میاں جاوید شفیع، جو شہباز شریف چودھری شیر علی عابد شیر علی کے والد اور سہیل ضیاء بٹ سابق ایم پی اے تاحال چیئرمین عام عوام پارٹی کے سالے ہیں. مسٹر ضیاء الدین طاہر کو دوسرے اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ شفیع گروپ کے تمام اکاؤنٹس کی دیکھ بھال کے لیے ان کے حوالے کیے گئے. یونٹ ہیڈ کے طور پر ان کے دور قرض دہندگان نے این بی پی سے ڈیفالٹ کیا. ان کے دور میں قرض نادہندگان نے این بی پی سے ڈیفالٹ کیا، جس کی وجہ سے این بی پی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. کشمیر شوگر ملز لمیٹڈ شفیع گروپ کے 372 ملین کا پلیج سٹاک گرداموں سے اٹھایا گیا. اتفاق شوگر ملز لمیٹڈ شفیع گروپ کے 400 ملین روپے کا پلیج سٹاک گوداموں سے اٹھایا گیا. ہیرا گروپ، ہیرا ٹیری ملز اور ہیرا ٹیکسٹائل ملز کی تنظیم اور پھر ڈیفالٹ 20 بلین روپیز ریشمہ ٹیکس کی منظوری ضیاء الدین طاہر نے دی، لیکن سی اے ڈی ڈپارٹمنٹ نے کمپنی کو 2 ارب روپے دینے سے انکار کر دیا کیونکہ قرض لینے والے مذکورہ کیس کی منظوری کے لیے قابل قدر کوششیں کی، کیونکہ اس نے ریشمہ ٹیکس سے 1.5 ملین روپیز رشوت لیے تھے. اس دوران اس پر ضیاء الدین طاہر کو اے وی پی سے وی پی ترقی بھی دی گئی اور سونے پہ سہاگا اب اس کو نیشنل بینک آف پاکستان کارپوریٹ ملتان کا کارپوریٹ ہیڈ لگا دیا گیا. یہ فونٹ میں تھوڑی مسئلہ تھا، میں معذرت خواہ ہوں اگر میں اس میں کچھ غلطی. لیکن یہ دیکھیے کہ نیشنل بینک اداروں کو، صرف نیشنل بینک کی بات نہیں، سابقہ دوروں میں کس طرح لوٹا گیا، یہ خبر جو ہے یہ اس چیز کا انکشاف کر رہی ہے. اور ناظرین، اب ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں پینشن کیس کے حوالے سے. اور وہ پینشن جو ہے وہ ظاہر ہے اے وی پی کے حوالے سے. ہمیں بہت سے دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا چل رہا ہے ای او بی آئی کے حوالے سے. تو ای او بی آئی کے حوالے سے ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ ای او بی آئی نے بالآخر 25,000 روپیہ جو ہے اس کے حساب سے ڈیڈکشن منظور کر دی تھی. یعنی یہ تھا کہ ای او بی آئی جو ہے وہ 25,000 کی بیس پہ 5% ڈیڈکشن کرے گی اور لیبر سے 1%. یہ ایک نیا شگون ہے، کیونکہ کل جو لوگ بنیں گے، پینشنرز بنیں گے، انہیں ڈیڈکشن کے حساب سے اچھی خاصی رقم جو ہے وہ مل جائے گی. لیکن افسوس صد افسوس کہ جو صنعت کار جو ڈیڈکشن بھی نہیں کرواتے، انہیں شاید یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کر دی ہے سندھ ہائی کورٹ میں. یہ آج کا دن جو ہے وہ پہلی ہیئرنگ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان آرڈرز پہ عمل درآمد روکا جائے، یعنی سٹے مانگا ہے. لیکن ایپوا کی ٹیم، سید علمدار رضا رضوی چیئرمین صاحب اور متین صاحب، یہ سب لوگ میدان عمل میں کود پڑے ہیں اور وہ اس کا فریق بننا چاہ رہے تھے. جو لیٹسٹ مجھے ڈیولپمنٹ جو میں نے سنی ہے، جو مجھے اطلاعات پہنچی ہیں، اس حوالے سے آج کی جو پیشی ہے اس میں کیا ہوتا ہے
یہ خبر ہم آپ کو بعد میں دیں گے کیونکہ ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہوا ان سے. تو یہ تو ہو گئی EOBI کے حوالے سے ایک خبر. اب ہم PTCL کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. پینشن کی بات تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں پینشنرز کے حوالے سے، لیکن اس وقت جو ہے نا ایک میرے پاس یہ ہے ڈسپینسری کے جو حالات ہیں اس حوالے سے یہ ایک آپ کی گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج 7 دسمبر یعنی کہ یہ گزرا ہوا کل ڈائریکٹر ڈسپیرٹی کراچی سے ڈائریکٹر ڈپریسی یا شاید ڈسپنسری کراچی سے محترم ناصر شبیر کے ہمراہ ملاقات کی. نہایت ہی خوشگوار ماحول میں بلوچستان بھر کے ڈسپنسری کے حالت زار اور پینشنرز کے مسائل سے آگاہی دی، کیونکہ بلوچستان کے ہر ڈویژن میں پینشنرز کو میڈیکل کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے. ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلوچستان صوبہ ہے اس میں محرومی پائی جاتی ہے. وہ محرومی جو ہے وہ ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بجا لگتی ہے، کیونکہ ان کے وسائل جو ہیں وہ انہیں نہیں دیے جاتے. یہ ایک عام سا ایک ان بلوچی بھائیوں کا جو ہے نا یہ ایک سوال ہے. اس کی حقیقت کیا ہے کہ معاملہ سیاسی نہ ہو جائے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا اور نہ ہی میں صوبائی عصبیت کا قائل ہوں. سب پاکستانی ہیں، ایک گلدستے کی صورت میں یہ صوبے جو ہیں یہ موجود ہیں. تو اس میں یہ کہا ہے کہ چونکہ میں اپنی چیک اپ کے سلسلے میں کراچی آیا ہوں، واپسی پہ جا کر تمام ڈویژن سے مکمل تفصیل لے کر تحریری طور پر انہیں بھیج دوں گا. میری کوشش ہوگی کہ پینشنرز کے اہم مسئلے کو حل کروں. میں ایک بار پھر ڈاکٹر شاہد صاحب کا مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ ذاتی دلچسپی لے کر اہم مسئلے کو حل کرائیں گے. آخر میں تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ میری صحت یابی کے لیے دعا کریں. یہ امیر بخش بگٹی صاحب ہیں، یہ ان کا میسیج ہے. پنجاب کے جو پینشن حضرات ہیں ان کی حالت بھی دیگر صوبوں کی طرح جب وہ خدا نخواستہ کوئی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہیں ان سے ایک مطلب ایک وہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آئینی طور پہ غیر آئینی طور پر جو ایک ہے کہ ڈسٹنکشن نہیں ہونی چاہیے، ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے، تو انہیں جو ہے وہ زیادہ لفٹ نہیں کرائی جا سکتی. حالانکہ سینئر سٹیزنز کے حساب سے ان کا حق تو زیادہ ہے نا. یہ خبر بھی ناظر ہم نے آپ کو بتا دی. اب اس حوالے سے جو امپلائیز کی پینشنرز کی بات تو ہم کر چکے. اب ایک بہت ہی خوشخبری ہی میں کہنا چاہوں گا. PTCL کے جو ہیں وہ لوگ جو اس وقت بوجوہ نوکری کرنے پر مجبور ہیں، میرے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلے، میں ولفلی کہہ رہا ہوں کہ جو مجبوراً نوکری کر رہے ہیں، یعنی اس طرح کا استحصال کیا جاتا ہے کہ آفیسرز بھی بنا دیا جاتا ہے اور پھر وہ انہیں ان کے حق سے جو ہے وہ محروم بھی کر دیا جاتا ہے. مثلا ایک بڑی خبر جو اس حوالے سے ہے، شاید آپ سمجھ ہی گئے ہوں کہ PTCL ریفرنڈم NIRC سے شیڈول جاری، 5/1/2023 کو پولنگ ہوگی. اب دیکھیں، دعا تو میری یہی ہے کہ یہ جو سنسیئر لوگ ہیں وہ سامنے آئیں، لیکن یہ تو اب وقت بتائے گا. اس حوالے سے ہم نا ایک یونین جو ہے متحدہ ورکرز الائنس یونین، ہم ان کا آپ کو میسج پڑھ کے سنا دیتے ہیں، لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ ہم پارٹی نہیں ہیں اس میں. اگر کوئی مخالف یونین یا کوئی بھی یونین اپنا ورژن دیتی ہے تو ہمارا چینل حاضر ہے. یہ ہے شعبہ اشاعت متحدہ ورکرز الائنس یونین. تمام منفی ہٹ کنڈوں کے باوجود ورکروں کی خدمات کا عزم، ورکروں کا درد لینے والی تنہا ان کا یہ دعویٰ ہے. متحدہ ورکر الائنس یونین نے اپنے ورکروں کی دعاؤں سے قانونی جنگ جیت کر ورکروں کی نظر میں سرخ رو ہو گئی. معزز عدالت NIRC نے 5 جنوری 2023 کو PTCL میں ریفرنڈم کا شیڈول جاری کر دیا. جعلی CBA کا ہنی مون پیریڈ ختم، ایکول سٹیٹس برقرار، لیکن ورکروں کو ان کے بنیادی حقوق دلانے کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی.
انشاءاللہ یہ ریفرنڈم جیت کر ورکروں کو ان کے بنیادی حقوق دلائیں گے اور ان کی امنگوں کے مطابق ایک عظیم الشان پیکیج جس میں ورکروں کی عزت نفس بحال، تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ اور مزید مراعات، جس کا اعلان ان قریب متحدہ ورکرز الائنس یونین کے قائدین اپنے منشور میں اعلان کریں گے۔ آئیں اور متحدہ ورکر الائنس یونین کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ورکروں کے مفادات کا تحفظ کیجیے۔ ناظرین، یہ ہم نے پیش کر دیا۔ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ان سے تعلق نہیں، کوئی لنک نہیں، کوئی بھی یونین اگر، اور ہمارے نالج میں بھی نہیں کہ کون کون سی یونین ہے، لیکن اگر کوئی یونین کچھ اپنا ویو پوائنٹ دینا چاہ رہی ہے یا ورکر کوئی ہمیں خبر دینا چاہ رہے ہیں جو کہ اگر ان سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے صرف اسی پر محیط نہیں، تمام اداروں کے، تو ہم حاضر ہیں، ہم آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور آپ کی آواز بھی اٹھائیں گے، کیونکہ ہم ہیں صدائے محرومین۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔